وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب یاد کرو کہ جب تمہارا مالک و پالنہار فرشتوں سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ میں نظام عبدیت و خلافت کے قیام کے لیے روئے زمین پر اپنا نائب و نمائندہ خصوصی تعینات کر رہا ہوں، تو ان فرشتوں نے بارگاہ الہی میں یہ اظہار خیال کیا کہ اے پروردگار، کیا تو روئے زمین پر ایسی مخلوق کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے تعینات کرنا چاہتا ہے جو تیری منشا کے خلاف جا کر بغاوت و فساد میں ملوث ہو اور کشت و خون کرتا اپنے پیچھے ظلم و بربریت کے نشان چھوڑتا پھرے؟ اور جب کہ ہم خدام ادب ہیں کہ ہمہ وقت کمال ہوش مندی سے تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں اور بڑے انعماق سے تیری عظمت و رفت کے ساتھ پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ سلطنت الہی کے فرستادوں کے اس استفہام پر رب العزت کا ارشاد نازل ہوا کہ میں اپنی مخلوق کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہوں اور خلافت کی ضرورت و مصلحت تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس طرح حضرت انسان کے مورث اعلیٰ سیدنا آدم کو اللہ نے سب اشیاء کے نام اور ان کی خوبیاں جامع علم کی صورت بطریق احسن سکھا دیں اور پھر انہیں فرشتوں کے روبرو ان کی مجلس میں پیش کر دیا، اور پھر آزمائش کے لیے یا امتحان کے لیے فرشتوں سے استفسار کیا کہ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ خلیفہ کے تغیر سے زمین کے حالات ابتر ہو جائیں گے تو ان چیزوں کے نام بتا دو جن چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی ذرا وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کی حقیقت کا اظہار انہی کلمات کے ساتھ کرو جو برحق ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جب فرشتوں کو عملی طور پر ان کے امتحان کا مقصد باور ہو گیا تو وہ بڑی تعظیم سے پکارنے لگے کہ اے پروردگار، تیری ہی ذات ببرکت ہر عیب سے بری اور ہر نقص سے پاک ہے۔ ہم تو صرف ہر اس صنف کا اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں ہمارے شعبے اور خدمات کی حدود کو قائم کر کے ہمیں بتلایا اور سکھایا ہے۔ در حقیقت تو ہی سب مصلحتوں سے پوری طرح واقف ہے اور ہر قرار واقعی امر کو
سب سے بہتر سمجھنے والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تب اللہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ اے آدم، تم اپنی حقیقت شناسی و فہم و ادراک کو کام میں لا کر ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام جو اللہ نے تمہیں ان کے آثار و خواص کے ساتھ سکھلائی ہیں صاف صاف بیان کر دو۔ جب انہوں نے یعنی ابو البشر حضرت آدم نے تمام کلمات ادا کر دیے تو ایک بار پھر اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین میں چھپے ہوئے تمام اسرار و رموز اور حقائق سے پوری طرح آشنا ہوں جو تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں، اور جو سرگرمیاں تم اہل دنیا پر ظاہر کرتے ہو اور جو راز و نیاز کی باتیں تم اپنے ذہن کے کسی گوشے میں چھپائے رکھتے ہو، مجھے یعنی تمہارے خالق کو سب کا مکمل علم ہے کہ اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔